الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ آ چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی تاریخ کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اسی مہینے میں یہ مہینہ جب داخل ہوتا ہے، عقیدت مند اور محبت اور عشق کرنے والے، ان کی عشق میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان کی عقیدتوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی پاک علیہ السلام سے جو محبت کرتے ہیں، جو عقیدت رکھتے ہیں، واقعی جو محبت کرنے والا، عشق رکھنے والا نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کرتا ہے اور میلاد کا اہتمام کرتا ہے۔ اور محبت کرنے والا جو محبت کرتا ہے تو واقعی حدود شریعت کا پابند ہو کر، شریعت کی حدود میں رہ کر محفل میلاد مناتا ہے۔ واقعی جو جس سے محبت کرتا ہے، واقعی ان کی یاد، ان کی محفل اور ان کا تذکرہ، ان کے واقعات، ان کے محافل میں قائم کر کے ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میلاد کو روکنے کے لیے بہت بڑا حربہ استعمال بھی کرتے ہیں حاسدین، دشمن، جو آج کل کے کئی فرقے ہیں، جسے آپ کسی فرقے کا نام اگر اٹھا کر دیکھ لیں گے، جیسا کہ جماعت اسلامی ہو، تبلیغی جماعت ہو، اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، اس میں بھی کچھ ماننے والے ہیں، کچھ نہیں ماننے والے ہیں۔ تو لہٰذا جو نبی پاک علیہ السلام جو عشق رکھتا ہے تو واقعی ان کی یاد، ان کی محفل، ان کا میلاد، ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہی بات جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کس طرح سے محبوب تھے، یعنی کہ آپ کس طرح محبت کرتے تھے، کس طرح محبوب تھے، تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک پیاسے کو ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی ذات سے، بابرکت سے محبت تھی، محبوب تھے، اور ان سے عشق اور محبت کرتے ہیں۔ تو واقعی جو عشق رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، تو واقعی رسول پاک علیہ السلام کی یاد اور ان کے واقعات میلاد کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ محبت کرنے والوں کے نصیب میں ہے۔ محبت کرنے والے محفل میلاد بھی مناتے ہیں، اور محبت کرنے والے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ محبت کرنے والے محبت جب نبی پاک علیہ السلام سے کرتے ہیں تو اس محفل کے اندر تمام منکرات سے خالی ہو، اور تمام کے تمام اس کے اندر کوئی ایسی لا یعنی لہو لعب نہ ہو، بلکہ باادب اور باادب کے طریقے سے اس محفل میلاد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں محفل میلاد کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، اب محبت کرنے والے جب محبت کرتے ہیں تو جب وہ محبت کے انداز میں کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں تو وہ عمل کرنے کے بعد وہ ایسا عمل پیارا ہو جاتا ہے جو خدا کو بھی محبوب ہوتا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کو محبوب ہوتا ہے، اور وہ محبوب عمل بن جاتا ہے جب اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ رسول پاک علیہ السلام جب وضو فرماتے ہیں تو وضو جب کرتے ہیں تو صحابہ اکرام قریب جا کر ان وضو کے خطرات کے پانی کو جو ہے نیچے زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہی وضو کے خطرات وہ پانی کو اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں ملتا ہے تو ان دوسرے صحابی کے ہاتھ کے تری کو مس کرتے ہیں اور اپنے جسم پہ لگاتے ہیں۔ اب یہ بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ عشق رکھنے والے صحابہ اکرام جو نبی پاک علیہ السلام پر کٹ مرنے والے، اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، جو وضو کے پانی کو سرکار کے جب زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے تو وہی وضو کے خطرات وہی پانی کو اپنے جسم پر مل رہے تھے، تو کیا اللہ نے حکم دیا تھا؟ کیا رسول پاک علیہ السلام نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا؟ جہاں وضو کا پانی، جب میں جس وقت وضو کروں تو وضو کا پانی نیچے گرنے کے بجائے تم اپنے ہاتھوں پر مل لو اور اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسموں پر لگا لو۔
किसी ने कहा था? नहीं कहा था। और ये अमल करने के बाद भी ना ये अल्लाह ने फरमाया ऐसा मत करो, ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा मत करो। नाज़रीन, ये मोहब्बत का अंदाज है, ये मोहब्बत भरे अंदाज में, ये मोहब्बत में, ये प्यार में किया जाता है। जहाँ शुदूद शरीयत में जो ताज़ीम होती है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस तरह से वो अमल कर जाते हैं। नाज़रीन, ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मोहब्बत का तगाजा है। ताज़ीम व तकरीम भी करना चाहिए और क़याम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ हवाले जो असलाफ ने महफिल मिलाद का जो एहतमाम किया है और किस तरह से महफिलों को सजाते हैं और किस तरह से महफिलों के अंदर अपनी रुपया पैसा खर्च कसीदे बुर्द शरीफ, नात शरीफ, कुरान ख़ानी, ज़िक्र अज़कार, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़ात, सीरत, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते थे। सबसे पहले अबू उमामा, इमाम अबू शामी और इमाम नबी मुहिद्दीन के उस्ताद मोहतरम ये फरमाते हैं कि हमारे दौर का एक बेहतरीन अमल था जो हुजूर के यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न के तौर पर मनाने का अमल है। और उससे आपने चंद फायदे लिखे। आपने ये असलाफ हमारे हैं जो गुजर चुके हैं, जो आज 400 साल पहले हैं, ये 500 साल के ये असलाफ हैं हमारे। उन्होंने इनकी किताबें भी आज मार्केट में मिलते हैं, लोग उनकी किताबों से इस्तेफादा भी करते हैं। और वो क्या फरमाते हैं, देखिए, खुशी की मुनासिबत से सदका व खैरात किया जाता है और जिससे फुकरा और मसाकिन का भी जो फायदा भी होता है। यानी कि मिलाद में जब खाने का एहतमाम करते हैं कि लोगों को खिलाते हैं और पिलाते हैं, तो गौरबा और मसाकिन फुकरा का भी उसके अंदर फायदा होता है, उनको भी उनका शिकम सैर भी होता है और उनके लिए फायदामंद होता है। और दूसरा ये फरमाते हैं महफिलों की ज़ेबाए आराइश करने से इजहार मसरत किया जाता है और जिससे हुजूर के आशिकों का पता चलता है। वाकई जो लाइटिंग सजाता है, महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करता भी है, तो फिर ये आशिकों का पता चलता है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मोहब्बत करता है, ये इनसे इश्क रखता है, ये इनसे अकीदत रखता है। तो वाकई ये अमल करना, ये अमल हमें बताता है। जब हम ये अमल करते हैं, महफिल मिलाद का एहतमाम करते हैं, तो लोग कहते हैं कि वाकई ये नबी का चाहने वाला, ये नबी का दीवाना है, ये नबी से मोहब्बत करने वाला है। तो फिर तीसरी बात ये फरमाते हैं, इन मुबारक तकरीबात में उम्मतियों को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का पता चलता भी है। वाकई ये करने से ये मोहब्बत का वालिहाना पता चलता भी है, इसे करना चाहिए। चौथा, इस तरह से अल्लाह ताला ये सबसे अजीम नेमत का शुक्र अदा करता हूँ और अहले महफिल के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और अजमत का पुख्ता होती है। तो अल्लाह अकबर, ये महफिल जब सजाते हैं तो इसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत और अजमत को बयान किया जाता है और इसी के अंदर वो महफिल के अंदर फजीलत को बयान किया जाता है, शान और शौकत को बयान किया जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़ात और विलादत पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया जाता है। और इससे हटकर क्या होता है, बल्कि तो यही अमल होता है, इससे हटकर कोई अमल नहीं होता है। अगर कोई अमल ऐसा शरीयत के खिलाफ करता है तो वाकई वो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, वो उसका जिम्मेदार है। तो लिहाजा पांचवी बात ये लिखते हैं कि आशिक जब महफिल मिलाद नबी मनाते हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत के दुश्मन कुफ्फार मुशरिकीन जलते हैं। लियग़िदा बिहुमुल कुफ्फार का ये कुरानी आयत का पैगाम भी है। यानी कि महफिल मिलाद जब हम मनाते हैं, इससे अकीदत और मोहब्बत में, आशिकों में इजाफा होती है और हासिदीन जो दुश्मन, जो कुफ्फार होते हैं, उनके अंदर और दुश्मनी इजाफा होती है। तो यह हमारे असलाफ लिखते हैं कि महफिल मिलाद किया करो और इससे दुश्मन की दुश्मनी में इजाफा होती है, मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत में इजाफा होता है। तो नाज़रीन, यही तो बात है, यही तो पैगाम ये हमारे असलाफ देते हैं कि दुश्मन करने वालों की दुश्मनी में इजाफा होता है, मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत में इजाफा होता है। आइए फिर दूसरा का हवाला है, इमाम सखावी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ईद मिलाद नबी की महफिल यानी कि मजालिस को मुनाकिद करने से अल्लाह ताला का आम फजलो
کرم ہوتا ہے تو واقعی اللہ رب العزت فضل و کرم کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ بلکہ یہی کرتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے اور عاشقین نے اس محفل کو اہتمام کیا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ. تو اللہ رب العزت فضل و کرم کو بھی عام کر دیتا ہے. امام حسن بصری علیہ رحمت الرضوان ان محفل میلاد کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خرچ کر دیتا اور اس میں پڑھوانے میں بھی صرف کر دیتا ہے. تو یہ ناظرین، جس طرح کا یہ عمل کرنے سے یہ ہمارے اسلاف، امام حسن بصری کا نظریہ دیکھیے، عقیدت دیکھیے، محبت دیکھیے، کس طرح سے امام حسن بصری فرماتے ہیں سونا اگر ہوتا تو میں اس سونے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پڑھوانے میں خرچ کر دیتا ہوں. تو یہ ہمارے اسلاف کا یہ عمل تھا، یہ محبت تھی. سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ دیکھیے محفل میلاد کے بارے میں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو محفل میلاد میں شریف میں شامل ہوتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا ہے. محفل میلاد میں جو شامل ہوتا ہے اور اس شامل ہونے کے بعد ادب، احترام و تعظیم و تکریم کرتا ہے تو واقعی وہ کامیاب ہو گیا ہے. کیوں؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے اور اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر و اذکار کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. معروف کرخی یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ بزرگ ہے سلسلہ قادریہ کے، یہ تمام بڑے بزرگ ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے. یہ فرماتے ہیں جس نے محفل میلاد شریف کے پڑھوانے کے لیے کھانا تیار کیا، مسلمانوں کو جمع کیا، روشنی کا اہتمام کیا، نیا لباس پہنایا، خوشبو سے معطر کیا اور میلاد کی تعظیم کے لیے اللہ تعالی بروز قیامت انبیاء کرام کے ساتھ حشر کرے گا اور وہ اعلیٰ علیین میں اسے اٹھائے گا. معروف کرخی کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے محفل میلاد کا جو اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، مسلمانوں کو، پھر کھانا تیار کرتے ہیں، خوشبو سے معطر کرتے ہیں، پھر اس کے میں تعظیم و تکریم کرتے ہیں، تو پھر اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یہ محفل میلاد کی برکت ہے. امام شافعی علیہ رحمت الرضوان محفل میلاد کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس نے محفل میلاد کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا اور کھانا تیار کیا اور احسان کیا اور اس کو پڑھوانے کا سبب بنا، اللہ تعالیٰ اس کو بروز حشر صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور وہ جنت نعیم میں پہنچے گا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کی وجہ سے جس نے محفل کا اہتمام کیا، کھانا تیار کیا، لوگوں کو جمع کیا، پھر اس کے اندر تعظیم و تکریم کی، تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جنت نعیم میں داخل ہوگا. سری سختی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں جس نے کسی ایسی جگہ کا قصد کیا جہاں محفل میلاد پڑھا جاتا ہے تو اس نے گویا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا قصد کیا ہے، اس نے حضور کی محبت ہی میں ایسا کیا ہے. اللہ اکبر. باقی جہاں پر محفل میلاد ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، واقعی اس میں داخل ہونے والا وہ جنت میں بھی داخل ہوتا ہے اور جنت کا حقدار بھی ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں اور علم کلام میں بھی آپ کو بڑا مہارت ہے. تفسیر کبیر میں آپ نے یہ فرمایا ہے، کیا فرماتے ہیں جس شخص نے نمک میں ہو، گھیو میں ہو یا کھانے کی کسی ایسی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف پڑھوایا ہے تو اس شے میں برکت کو ظاہر کیا اور جو اس کو حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے کھانے والے کی مغفرت بھی کر دے گا. اگر پانی پر بھی میلاد شریف پڑھوایا ہے تو اس کے پانی کو جب پیے گا تو اس کے قلب سے ہزار کینہ بیماریوں کو نکال دے گا. جس دن یہ دل بھی مر جائیں گے تو اس کا دل نہیں مرے گا. یعنی کہ محفل میلاد جب پڑھتے ہیں تو یہ کھانے میں ہو یا گھیو میں ہو، دیگر اشیاء میں محفل میلاد پڑھ کر اس کے اندر برکت کے طور پہ اسے حاصل بھی کرتے ہیں، پھر اس کو پانی میں پڑھ کر اسے برکت حاصل کرتے ہیں تو واقعی اس سے برکت حاصل ہوگی اور مغفرت بھی ہوگی. اور جو پانی پر میلاد شریف پڑھا گیا ہے تو اس پانی کو جو پیتا ہے تو اس کے اندر ہزار بیماریوں کو نکال دیا جاتا ہے. اور جس دن لوگوں کے دل بھر جائیں گے لیکن اس کا دل بھی وہ زندہ اور روشن اور آباد رہے گا، اس لیے کہ محفل میلاد کی برکت کی وجہ سے اس کا دل مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا. اور جس نے پیسے میں میلاد پڑھوایا ہے، رقم میں یا دوسری رقموں میں میلاد دیا ہے، اس میں برکت ہوگی اور نہ ہی یہ
یہ شخص محتاج ہوگا اور نہ ہی اس کا ہاتھ خالی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ یعنی کہ پیسوں میں ملایا ہے اور پیسوں کے ساتھ ساتھ دوسرے پیسوں کو ملا کر رکھ لیا ہے تو اس کے پیسوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو واقعی وہ برکت اسے حاصل ہوگی ہے، اور شر کے طور پہ یا کسی اپنی آپ کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کرتا ہے تو واقعی ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ جو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، برکت کے ساتھ کرے گا تو واقعی ہوگا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں، مسجد میں یا محلے میں میلاد شریف پڑھا جائے تو فرشتے اس پر چھا جائیں گے اور ان کے حاضرین پہ دعائے مغفرت، رحمت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت و خوشنودی سے نوازے گا۔ جو مسلمان اپنے گھر میں میلاد شریف پڑھوائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو قحط اور وبا اور جلنے سے، ڈوبنے سے، آفات و بلیات سے، بغض سے، حسد سے اور بد نظری سے، چوری سے محفوظ کر دے گا۔ جب وہ مر جائے گا تو اس پر منکر نکیر جواب آسان کر دیں گے، اور سچائی کی جگہ میں حضور الہی میں رہے گا۔ تو اللہ اکبر، محفل میلاد کی برکت کیا ہے، جہاں جس گھر میں، محلے میں، مسجد میں جب کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت بھی کرتے ہیں، اور ان کو رحمت کی خوشنودی انہیں حاصل بھی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی۔ جو اپنے گھر میں محفل میلاد جو پڑھاتا ہے تو واقعی وہ قحط سے، وبا سے، جلنے سے اور ڈوبنے سے وہ محفوظ رہے گا، بغض و حسد سے، بد نظری سے بھی وہ محفوظ رہے گا، وہ چوری سے بھی محفوظ رہے گا۔ کس وجہ سے؟ محفل میلاد کی برکت کی وجہ سے۔ ناظرین، یہ تمام چیزیں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کرنا چاہیے اور اس میں تعظیم و تکریم کرنا چاہیے۔ محفل میلاد کی برکت ایسی برکت ہے جس میں برکتیں حاصل ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت ہم سب کو محفل میلاد کے ساتھ محفل میں ادب و احترام و تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائے، اور ایسی چیزیں لا یعنی لعب سے ہمیں بچائے، ادب کا مظاہرہ کرنے کی توفیق بھی